اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ ارشاد مبارک ہو رہا تھا پروردگار عالم کا کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف منہ اٹھا کے دیکھتے تھے۔ پھر پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے نبی ہم پھیر دیتے ہیں قبلے کو جو آپ کو پسند ہے۔ تو حکم آتا ہے پروردگار کا کہ اے لوگوں پھیر لو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف۔ اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو، تم مدینے میں ہو، مکے میں ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، تو پھیر لو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف، یعنی نماز کے لیے اسی کی طرف اپنا رخ کر لو۔ اور جن کو کتاب دی گئی تھی وہ جانتے تھے یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةِ الْبَعْضِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری دلیلیں، جب بھی وہ نہ مانیں گے تیرے قبلے کو، اور نہ تو ماننا ان کا قبلہ، اور نہ ان میں سے ایک مانتا ہے ایک دوسرے کے قبلے کو، اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر، تو اس علم کے بعد جو تجھے پہنچا ہے تو بے شک تو بھی اس وقت ظالموں میں سے ہوگا۔ تو اس آیت میں رب العزت صاف واضح بتا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کو تمام دلائل ثبوت کے ساتھ دیں گے، وضاحتوں کے ساتھ دیں گے، تمام نشانیاں بھی انہیں دکھا دیں گے، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہو ان کے قبلے کی۔ حد یہ ہے کہ یہ تو خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یعنی یہود اور نصارہ بھی ایک دوسرے کے، اگرچہ یروشلم ان سب کا قبلہ ہے، لیکن عین یروشلم میں جا کر یہودی مغربی گوشے کو اختیار کرتے ہیں اور مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نے جو اعتکاف کیا تھا وہ اسی طرف رخ کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان کا جو مقام تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، تو وہ اسی طرف عیسائی رخ کرتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے تو آپ بھی ان ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ وہ لوگ دی ہے ہم نے جن کو کتاب پہچانتے ہیں اس رسول کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک بعض ان میں سے چھپاتے ہیں حق کو، باوجود کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو تو نہ ہو شک کرنے والوں میں سے۔ اس آیت میں بھی پروردگار واضح طور پہ بیان فرما رہے ہیں منافقوں کی، کافروں کی خصلت کو، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعنی کہ توریت اور انجیل، اور جس کے صحیح ماننے والے جو لوگ ہیں، جو اس کو صحیح طور پہ سے مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور وہ جو سیدھی راہ پر بھی تھے، وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بیٹوں کو۔ اس آیت میں پہچاننے سے مراد جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایسے پہچانتے اپنے بیٹوں کو، تو پہچاننے سے مراد قرآن پاک کو پہچاننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننا ہے، اور قبلے کو پہچاننا ہے، یعنی کہ ان سب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو موجود کتابیں ہیں اس میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے قبلے کے بارے میں بھی،
آخری پیغمبر کے بارے میں بھی اور قرآن کے بارے میں بھی، تو وہ اس کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، بہت اچھے سے پہچانتے ہیں۔ اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو جانتا ہے، پوچھتا ہے حق کو، لیکن چھپاتا ہے، اور یہ حق ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور آپ ہرگز نہیں بنے شک والے کرنے والوں میں سے، یعنی کہ وہ تو چھپا رہے ہیں لیکن آپ ہرگز نہیں بنے شک کرنے والوں میں سے۔ یہ خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار عالم فرما رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر مسلمان سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ یہ بات ان سے ہی کہی جا رہی ہے، یعنی کہ ان تمام لوگوں سے کہی جا رہی ہے کہ آپ اپنے پاس بالکل بھی شک نہ آنے دو، کیونکہ یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ جو شک کرتا ہے اسے کرنے دو، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو حق پر ایمان لائے ہیں، سچا ایمان لائے ہیں، قرآن پر ایمان لائے ہیں، وہ بالکل بھی اپنے دل میں شک و شبہات کی گنجائش کو پیدا نہ ہونے دیں۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔